السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آپ لوگ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں چینل کو، جلدی سبسکرائب کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو اور میں آپ کے لیے نئے ٹاپکس آپ کے لیے لا سکوں۔ تو آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ موسیقی سننا حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا معاملات ہیں اس کے؟ آج کل جیسے کہ میوزک جو آ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آج کل کی جو میوزک ہیں بہت لیٹسٹ میوزک ہیں، اس کے اندر انسٹرومنٹ بہت سارے یوز کیے جاتے ہیں، تو وہ سننا کیسا ہے؟ آج کی ویڈیو میں یہی بات کرنے والے ہیں۔ اور کچھ نعتوں میں بھی لوگ میوزک یوز کر رہے ہیں آج کل، اور بہت زیادہ میوزک یوز کرا جا رہا ہے نعتوں میں، حمدوں میں۔ اس کے کیا معاملات ہیں؟ آج کی ویڈیو سے آپ کو ساری کلیریفیکیشن ہو جائے گی۔ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کے ویڈیو کو دیکھیے گا اینڈ تک، تاکہ ایک ایک چیز آپ کو سمجھ آئے، اور حدیث کے ذریعے، قرآن کی آیاتوں کے ذریعے آپ ہر چیز پہ ریسرچ کر کے حق بات تک بآسانی پہنچ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ تھوڑی سی ہائی لائٹ رکھوں گا انجینئر صاحب کی، پھر آگے ٹاپک اسٹارٹ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی اسلام نے شادی کے موقع پر گانے کا نہ صرف اجازت دی ہے، حکم فرمایا بلکہ، اور ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں تو یہاں تک ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے ہی نہیں، یہ گانا اناؤنسمنٹ ہے حلال نکاح کی۔ سو دوستو آپ نے ہائی لائٹ سن لی انجینئر صاحب کی۔ آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، کیا کہتے ہیں وہ؟ تو سوائے اس کے کہ واقعی کوئی پرائیویٹ ہو نا، کبھی کبھی آدمی سن لے تو چل جائے، باقی نہیں سننا چاہیے، ایئر فون پہ استعمال کرنا ہی نہیں چاہیے۔ گانوں کے لیے جو سن رہے ہیں نا، گانے سنتے ہیں، اب میں ان کو بددعا نہیں دوں گا کان چلے جائیں، لیکن اگر کسی کے کان چلے جائیں گے نا تو ہو سکتا ہے گانے بازی کی نغوست سے اس کی بچت ہو جائے گی۔ یہ ہے۔ البتہ جو نعت شریف سنتے ہیں ان کو تو یہ مشورہ دوں گا کہ کانوں میں ایئر فون نہیں لگائیں، آپ نعتیں سننے سے محروم ہو جاؤ گے، خطرہ ہے، ڈائریکٹ سنیں۔ دیکھیں میں نے گانے سننے والوں کو بددعا نہیں دیا، میں نے جو بات کی ہے وہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ گانے کے گناہ سے بچ جائیں گے پھر اگر یہ چلے گئے تو کان۔ تو اس لیے ان کو یہ نہیں کہتا کہ کان میں لگاؤ یا نہیں لگاؤ، کیونکہ میں کہوں گا کہ بغیر اس کے سنو تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا، یہ گناہ کی اجازت دینا ہوا نہیں تو، بلکہ ان کو یہی کہوں گا کہ نہ ایئر فون کے ذریعے سنو نہ بغیر اس کے سنو۔ میوزک سننا گناہ کا کام ہے، اسے توبہ بھی کرنا۔ سو دوستو آپ نے مدنی چینل یعنی الیاس قادری صاحب کو موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ میوزک سننا گناہ ہے، اور اگر آپ کانوں میں ہیڈ فون جو لگائے جاتے ہیں یا ایئر پوڈس لگائے جاتے ہیں وہ لگا کے اگر آپ گانے سنیں گے تو آپ گانے سننے کے گناہ سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ گناہ ملے گا آپ کو گانے سننے سے، اور جو ہے آپ کے کان خراب ہونے کے چانسز ہیں ہیڈ فون سے۔ نعت سننے والے بھی ہیڈ فون یا کوئی چیز وہ جو ایئر پوڈس ہوتے ہیں وہ یوز نہ کریں، کیونکہ وہ نعتیں سننے سے محروم ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا الیاس قادری صاحب نے۔ آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف لے لیتے ہیں۔ کیا گانا حلال ہے؟ مسز آصف بحرین سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ میں بتایا جا رہا ہے کہ گانا حرام نہیں ہے، اور اس کی مثال یہ دی کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو گانا سکھایا، اور ایک دفعہ بارات قریش قبیلے میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کچھ گانے والیاں بھی ان کے ساتھ بھیج دیں کیونکہ وہ گانے کے بہت شوقین ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کی ہے، تو یہاں جو جس گانے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ عربی کا لفظ غنا ہے۔ مغنیہ کہا جاتا تھا جو ترنم سے کوئی بھی چیز پڑھے، اس کو آپ آج کل کے سنگروں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو مغنیہ کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے، اور مغنی یا مغنی کہتے ہیں جو گانے والا، اور مغنیہ گانے والی۔ تو کوئی بھی چیز جب آپ ترنم سے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی غنا کہا جاتا ہے، ترنم سے۔ تو یہ وہ اشعار تھے جو لڑکیاں ترنم سے پڑھ رہی تھیں، جس میں شادی بیاہ کا تذکرہ تھا، تو ایسے اشعار پڑھنا ترنم سے خاص طور پر ان مواقع میں جائز ہیں۔ اور لیکن اس کو یہ قیاس کرنا کہ جو آج کل جس طرح سے گانے گائے جا رہے ہیں اس پر قیاس کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ عربی لغت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، ان گانوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن حدیث سے وہ والے گانے مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچیاں پڑھا کرتی تھیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا، یہ پورا ایک کلام انہوں نے پڑھا۔ تو یہ کوئی وہ اس طرح کے گانے تھوڑی ہیں جس طرح سے آج گانے گائے جا رہے ہیں، اور ان گانوں میں کس قسم کی بےہودگی ہے۔ تو یہ شریعت پر زیادتی ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ
یہ جو آپ نے مثال دی داؤد علیہ السلام گانا گایا کرتے تھے معاذ اللہ نقل کفر، یہ تو پیغمبر کی طرف نسبت بھی اس کی کرنا جائز نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت آواز دی تھی جس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے. مزمار اصل میں تو موسیقی کو کہتے ہیں، موسیقی کے آلات کو کہتے ہیں جن کے توڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جس حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے موسیقی کے آلات کا بڑھ جانا بھی ہے، اس میں مزمار کا بھی تذکرہ ملتا ہے. تو یہاں داؤد علیہ السلام کو جو آواز کو جو تعبیر یعنی تشبیہ دی گئی ہے مزمار سے، وہ خوبصورت آواز کی وجہ سے، اس میں ایک ترنم تھا، بہت خوبصورت آواز سے اور خوبصورت طرز میں وہ آپ داؤد وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کو مزمار سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ اس سے ہرگز گانا وانا مراد نہیں ہے. کوئی پیغمبر نقل کفر نباشت، کوئی پیغمبر گلوکار نہیں گزرے. تو یہ آج کل کے کچھ جدت پسند لوگ ہیں جو خواہشات نفسانیہ اور شہوت پرستی کو فروغ دینے کے لیے کہیں سے بھی کچھ ادھر ادھر کے دلائل کو لے کے چسپاں کر دیتے ہیں. وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا مجاز ہے، اس کے حقیقی معنی کیا ہے، اور اس وقت یہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اس بحث سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بس کہیں سے بھی کچھ لیا اور وہ فٹ کر دیا. جو گانے بجانے کے ناجائز ہونے اور موسیقی کے ناجائز ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے، ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ لقمان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے لہو الحدیث فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اور اس آیت کی تفسیر میں صحابہ تابعین کی ایک جماعت سے منقول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اس سے مراد موسیقی ہے. تو اللہ نے موسیقی کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دینے والا قرار دیا. اور مشاہدے پر مبنی بھی ایک حقیقت ہے، آپ کسی موسیقی کے رسیہ آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا یا قرآن کی تلاوت میں دلچسپی لینے والا نہیں پائیں گے آپ. جتنے موسیقی کے اور گانے سننے اور گانے بجانے کے آلات میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی کلام کہہ دیتے اور اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، مگر عملی لحاظ سے وہ شریعت سے کوسوں دور ہوتے ہیں. اور جتنے علماء صلحاء جو ہم نے دیکھے ہیں یا عامت الناس میں جو لوگ قرآن و سنت کو پورا فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ موسیقی سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں. سو دوستو آپ نے طارق مسعود صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے آپ کے سامنے بہت اچھا موقف پیش کیا ہے، کیونکہ انہوں نے بتا دیا آپ کو کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو حدیثیں موجود ہیں اس حدیثوں کو ہم آج کے میوزک پہ قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ آج کا میوزک بہت زیادہ میوزک انسٹرومنٹس کے ساتھ ہے. پرانے جو ہوا کرتے تھے گانے، اس کے اندر جو ہے ڈف استعمال کیا جاتا تھا، اس کے اندر الفاظ جو یوز کیے جاتے تھے، اس کے لیرکس جو یوز کیے جاتے تھے، اس میں شرکی الفاظ نہیں ہوتے تھے، اس کے اندر کوئی اس طرح کے الفاظ نہیں ہوتے تھے جس سے کسی کی تذلیل ہو، کسی کی تسکین ہو. اس طرح کے الفاظ نہیں یوز کیے جاتے تھے، بلکہ بہت اچھے ادب والے الفاظ یوز کیے جاتے تھے جو کہ آج کل کے گانوں میں نہیں ہوتے ہیں. آج کل کے گانے سارے شرکی عقائد پہ اور اس طرح کے معاملات میں جو آپ کو کفر کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ یوز کیے جاتے ہیں. بہت اچھا موقف تھا طارق مسعود صاحب کا. آگے چلتے ہیں، جاوید احمد گامدی صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو اچھی طرح زور کے ساتھ بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے پیغمبر آپ لوگوں کو بتا دیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے سوا میں نے صرف 5 چیزیں حرام کی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے گن دی ہیں وہ چیزیں. فرماتے ہیں میں نے بدکاری کو حرام کیا ہے، میں نے حق تلفی کو حرام کیا ہے، میں نے لوگوں کی جان مال اور عزت کے خلاف کسی اقدام کو حرام کیا ہے، میں نے شرک کو حرام کیا ہے، میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینے کو حرام کیا. تو اس وجہ سے ان 5 چیزوں کے سوا کوئی چیز حرام نہیں. یہ خود قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ قرآن کی اس آیت کو اپنی میز پر رکھ چھوڑا کریں تاکہ حرام حلال کی بحث ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. یہ آپ کے پروردگار کا ارشاد ہے اور اس زور کے ساتھ ہے کہ کل انما حرم ربی، ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ میں نے صرف یہ چیزیں حرام کی. تو اس وجہ سے جو آدمی بھی اس کے سوا کسی چیز کو حرام کہتا ہے وہ قرآن مجید کے سری ارشاد کے خلاف بات کرتا ہے. تمام فنون لطیفہ، خواہ وہ موسیقی ہے، خواہ وہ شاعری ہے، خواہ وہ ادب ہے، خواہ وہ افسانہ ہے، یہ سب بالکل حلال جائز ہے. ان کا کانٹینٹ دیکھا جائے گا. اگر ان میں سے کوئی چیز، تو 5 چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر اس کے اوپر گفتگو کی جائے گی. حرام صرف وہ چیزیں. تو اس وجہ سے نہ شاعری حرام ہے، نہ مصوری حرام ہے،
ना मौसीकी हराम है, ना गिना हराम है, कोई चीज़ भी हराम नहीं। ये सारी चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं। बल्कि उस आयत में ऊपर इन नेमतों के बारे में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि ये जितनी जीनत की चीज़ें मैंने पैदा की हैं, लोगों से पूछो इसको किसने हराम किया। बल्कि आम तौर पर होता है, लोग कहते हैं कि जी ठीक है अल्लाह ने पैदा कर दी है, तो ये तो हमें नहीं चाहिए कि हम अच्छे मुसलमान इससे फ़ायदा उठाएं। इसका भी जवाब दे दिया है। आगे फरमाया है लिल्लज़ीना आमनू, मैंने पैदा ईमान वालों के लिए की। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल जायज़ हैं। इनका इस्तेमाल बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। मैंने कई मरतबा ये बताया कि देखिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हमारे बड़े शायरों में से हैं, खुद शायर हैं। मुसद्दस में कहते हैं कि जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे, गुनाहगार वहाँ छूट जाएंगे सारे, जहन्नम को भर देंगे शायर हमारे। तो ये शायरी पर तबसरा नहीं है, ये शायरों ने जिस तरह की शायरी की है उस पर तबसरा है। तो कोई तस्वीर, कोई मौसीकी, कोई गना, कोई और चीज़ अगर अपने अंदर वल्गैरिटी रखती है, अगर वो बदकारी को फ़रोग दे रही है, अगर उसके ज़रिए से शिर्क की तबलीग हो रही है, तो उसको रोका जाएगा। इनमें से हर चीज़ बिल्कुल जायज़ है, हराम सिर्फ पानी। सो दोस्तों, आपके सामने जावेद अहमद गामदी साहब का मौक़िफ़ पेश कर दिया। उन्होंने आपके सामने एक आयत का तर्जुमा आपको रखने की कोशिश की है। ना उन्होंने आयत नंबर बताई, ना सूरत नंबर बताई, लेकिन आपके सामने तर्जुमा कर दिया उसका कि 5 चीज़ें अल्लाह ताला ने हराम की हैं, उसके अलावा सब चीज़ें हलाल हैं और जायज़ है। मौसीकी का भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि मौसीकी भी जायज़ है और उसके अंदर शेर व शायरी भी सही है, शेर व शायरी भी जायज़ है, मौसीकी भी जायज़ है, लेकिन उसमें म्यूज़िक नहीं हो और इस तरह की शिर्क के अल्फाज ना हो। लेकिन ये कुरान की आयत से आपको वाज़े करना चाह रहे थे सिर्फ 5 चीज़ें हराम हैं। तो बाकी जो खाने पीने की चीज़ों में अब कुत्ता है, कुत्ते के हवाले से तो नहीं है इसके अंदर 5 चीज़ों में तो शामिल, मतलब कुत्ता खाना जायज़ हो गया, बिल्ली खाना जायज़ हो गया, या ज़िना करना जायज़ हो गया। तो इसके ऊपर दारोमदार नहीं है। बहुत सारी आयतों में अलग अलग चीज़ों की से मना किया गया है। जैसे शराब का पीना एक अलग आयत के अंदर बताया कि शराब पीना हराम है। तो इस तरीके से नहीं होता कि एक आयत के ऊपर आप कह दें कि 5 चीज़ें ही जायज़ हैं और मतलब कि 5 चीज़ें ही हराम हैं, उसके अलावा सब चीज़ें आप जो है हलाल हैं आपके लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि इनका मौक़िफ़ थोड़ा सा बातिल था। बहरहाल इनका मौक़िफ़ आपके सामने मैंने रख दिया है। आगे चलते हैं, आगे एडवोकेट फैज़ सैयद साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। आजकल के जो गाने वगैरह म्यूज़िक सुनना कैसा है, इसके बारे में क्या है? अगर कोई चीज़ आप सुन सकते हैं, जहाँ तक सुनने का मामला है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है वो ये एक इंसान तराने सुन सकता है। वो तराना है जिसमें कुफ्र और शिरक ना हो और उसमें अच्छी बातें या नेकी की तरफ उभारा जा रहा हो, समझ, ऐसे तराने सुने जा सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अंसार की बच्चियों ने तराने गाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सुना। तराना समझते ना, कोई नज़्म, ये पढ़ सकते। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद किया कि आपके सामने आपकी तारीफ या अल्लाह की हम्द व सना शायरी की शक्ल में की जाए, और आपने इसको पसंद किया। जैसा कि शायर थे हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह, जो शायर रसूल कहलाते हैं, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में आपके सामने आपकी तारीफ की और अल्लाह की हम्द व सना में अशआर लिखे, और इन अशआर को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना। तो पता चला नबी की शान में जिसको नात बोलते हैं और रब की शान में जिसको हम्द व सना बोलते हैं, ठीक, ऐसे तराने, ऐसी नज़में, ऐसे अशआर पढ़ना भी जायज़ है। पढ़ना जायज़ है तो सुनना भी जायज़ है। तो क्या क्या सुन सकते हैं आप? अच्छे तराने जिसमें हराम कोई चीज़ ना हो, हराम चीज़ हो, म्यूज़िक और कुफ्रिया कलिमात या ऐसे जुमले जो खामखा इंसान की शहवत को जगाते हो, समझे, ऐसे अगर ना हो, बिल्कुल आप अच्छे जुमले, अच्छी बातें सुन सकते हैं। दूसरा, आप अशार, गज़लें, नज़में, वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना में या उसकी तारीफ में बिल्कुल आप सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। कोई आपको सुना सकता है, आप लिख भी सकते हैं, आप सुना भी सकते हैं। ये होगी बात तय। लेकिन आपका जो सवाल है, आजकल के दौर में जो गाने हैं, जाहिर सी बात है इसमें सबसे बड़ी क़बाहत, अगर इसमें नज़में हैं जो वाकई में सही हैं, ज़मीन आसमान की तारीफ में, अल्लाह की तारीफ में, तो इसकी सबसे बड़ी क़बाहत इसकी म्यूज़िक है। जुमले अब बाद में होंगे, सेकेंडरी फेज है, लेकिन फर्स्ट म्यूज़िक सबसे बड़ी क़बाहत। क्योंकि जो म्यूज़िक उसमें होती है ना, तो म्यूज़िक आलात, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर कोई चीज़ हम बजा सकते हैं और जो मौक़ों पर बजा सकते हैं, तो वो सिर्फ एक आला है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी और वो बहुत चंद मौक़ों पर बजाया जा सकता है, और वो है दफ। दफ एक आला होता है, बजाने का इंस्ट्रूमेंट होता है, जो एक साइड से, जिसको लेदर वगैरह या जो भी बोले कोटिंग होती है, अगली तरफ से खुला होता है। ढोल जैसा नहीं होता कि दोनों तरफ से हो, खुला होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, और उसको एक हाथ से बजाया जाता है। दफ बजाने की इजाज़त है कहाँ कहाँ? पहला, शादी के मौक़ों पर,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بچیوں کو شادی کے موقع پر دف بجاتے سنا اور آپ نے خاموشی اختیار کی شادی پر. دوسرا، اگر کوئی منت مانگ لے، نظر مانگ لے تو دف بجا سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاتون آئی، کہا میں نے ایک نظر مانگی تھی کہ اس کے سر پہ دف بجاؤں گی. نظر تو کہا نظر مانگی تھی تو پورا کر لے، تو پورا کرا دیا گیا. یہ ہے. لیکن دف کے ساتھ ناچنا اور اس کے ساتھ عورتوں کا اتنا زور زور سے گانا کہ پورے سڑکوں تک آوازیں چلی جائے، ٹھیک ہے، یہ سب نہیں ہے. تو وہ لمیٹیشنز میں، ٹھیک ہے. تو چھوٹی بچیاں اگر دف بجا کے کچھ گالے، ترانے وغیرہ، نعت، حمد و ثنا، ٹھیک. اسی طرح جو ہے کسی نے نظر مانگ لی ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نظمیں وغیرہ اللہ کی شان میں، اس کی حمد و ثنا میں، نبی کی شان میں، یا اچھے ترانے جو مسلمانوں کو، قوم کو، نوجوانوں کو ابھارتے ہو، اچھے اشعار، یہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن آج جو مسئلہ ہے سب سے بڑا مطلب آپ کو خبر، چیز اگر اچھی بھی ہے تو میوزک اس کو خراب کر دیتی. تو آپ میوزیکل انسٹرومنٹ کے معاملے میں سے ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے دف، وہ بجا سکتے ہیں. وہ بھی اس کے موقع میں نے کہا وہ آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آج کل کے گانے تو اس میں میوزک سب سے بڑا ایشو ہے جو کہ ہمارے لیے جائز نہیں، حرام ہے. لہٰذا اس کو سننا میں کہوں گا درست نہیں ہے. وہ اس کے اشعار ہو سکتا ہے. سو دوستو، آپ نے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب کا موقف سن لیا. بہت اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ صرف ڈب جائز ہے. میوزک میں میوزک انسٹرومنٹل جو یوز کیے جاتے ہیں اس میں صرف ڈب جائز ہے. آج کل کے گانوں میں زیادہ تر میوزک ہوتا ہے تو اس کو سننا جائز نہیں ہوگا ہمارے لیے. یہ موقف آپ کے سامنے ایڈوکیٹ فیض سعید صاحب نے رکھ دیا ہے. اس کے علاوہ شادی کے موقع پہ آپ ڈف بجا سکتے ہیں. باقی اور بھی جو موقع ہوں آپ کی خوشی کے، اس میں آپ ڈف بجا سکتے ہیں. آپ کے سامنے موقف پیش کر دیا. آگے چلتے ہیں آخری موقف کی طرف. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. سنگاپور سے وہ میوزک کے بارے میں کچھ پوچھ رہے تھے، گٹار وغیرہ کے حوالے سے. میرے بھائی، اس وقت تو دنیا میں میوزک کا زیادہ تر یوز جو ہے وہ نیگیٹو ہی ہو رہا ہے. آپ کے ایک سمجھ لیں ایک سیکس کو پروموٹ کرنے کے لیے. فی نفسی ہمیں میوزک کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. باقی وہ جو کہہ رہے تھے نا، وہ پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا کانوں میں، وہ ساری کی ساری جھوٹی روایتیں ہیں. اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے صحیح سند کے ساتھ. بلکہ اہل حدیث حضرات کے سب سے بڑے جو امام ہیں، امام ابن حزم، آج سے آلموسٹ 1000 سال پہلے المحلہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے، جن کو غامدی صاحب بھی بڑا کوٹ کرتے ہیں اور مولانا اسحاق صاحب بھی، انہوں نے تو باقاعدہ آلات موسیقی کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ ان کی خرید و فروخت کو بھی جائز قرار دیا. گانے کا بھی وہ پوچھے تھے. گانے سے ظاہر کسی کو مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو. بیوی خامند کو سنائے، خامند بیوی کو، یا مردوں میں مردوں، عورتوں میں عورتیں. صحیح بخاری میں نبی الاسلام نے شادی کے موقع پر گانے کا نہ صرف اجازت دی ہے، حکم فرمایا بلکہ. اور ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں تو یہاں تک ہے کہ حلال اور حرام نکاح میں فرق ہے. یعنی یہ گانا اناؤنسمنٹ ہے حلال نکاح کی، چھپ کے نہ ہو. تو لیکن اس میں کوئی الفاظ اشعار ایسے نہیں ہونے چاہیے جو شرکیاں ہوں. ایک ہی حدیث ہے جو صحیح بخاری سے پیش کی جاتی ہے کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ آئیں گے جو آلات موسیقی کو حلال ٹھہرا لیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو بندروں اور خنزیر میں بدل دے گا. تو ظاہر اس کی تعویل ممکن ہے کہ اس میں وہ آلات موسیقی سے مراد وہ ہیں جو بے ہدہ موسیقی کے لیے استعمال ہوتے ہیں. کیونکہ دوسری جگہ ہمیں دف کا بھی بخاری مسلم میں ذکر موجود ہے. تالی کو یہ حرام کہتے تھے، وہ میں نے کہا بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کے امام کو نماز کی غلطی میں مبتلا کریں اور عورتیں تصفیق کریں. تصفیق ہوتا ہے یوں ہاتھ پہ ہاتھ، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے. اب اگر یہ یوں آواز نکالنا امام کو غلطی پر مبتلا کرنے کے لیے، تو جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک کے بھی لیکچرز کے اندر تالیاں لوگ مار رہے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دوسری طرف صوفیات تو پوری پوری قوالیاں کرتے ہیں تو ان کو تو کوئی نہیں کہتا. تو اس لیے میوزک جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایز سچ اتنی سختی نہیں ہے. ایک ابو داؤد میں حدیث جو ڈھول والی ہے اس میں بھی نبی میں تو واجب ہوتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کو بھی وہ کہتے ہیں، ان کو انہوں نے نہیں کہا. تو اس کی بھی تعویل ممکن ہے کہ نبی الاسلام کے منصب کا ایک تقاضا. یعنی اب مجھے آپ کہیں کہ میں جا کے موسیقی کی محفل اٹینڈ کرنی شروع کر دوں تو ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوگا. البتہ فی نفسی ہی مطلقاً میوزک حرام نہیں ہے، اس کی کچھ شکلیں جائز بھی ہیں. باقی جتنی آپ کو روایتیں ملتی ہیں وہ زیادہ تر جعلی ہیں یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. تو ورڈکٹ اس کے اوپر یہ ہے کہ بچنے میں عافیت ہے. اگر بہت سننا ہے تو اس قسم کا جس کے اندر کوئی اصلاحی پہلو، جس طرح ڈاکٹر اقبال کے کلام ہے، اچھی شاعری ہے اور جس میں توحید کی طرف مائل کیا گیا ہو، وہ آپ سنیں. نعت ہو، شرکی الفاظ نہ ہو.
ایون اگر عشق مجازی میں بھی ہو اور میاں بیوی ایک دوسرے کو سناتے ہیں سنتے ہیں اس تصور کے ساتھ، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے پلیٹ فارم سے وہ جو ہے وہ زوجتی انتی حبیبتی انتی وہ باقاعدہ جو ہے وہ پڑھوایا ہے، وہ نشید رکھا ہوا ہے. یا آپ زوجتی لکھیں تو وہ نشید کھل بھی جائے گا. سو دوستوں آپ کے سامنے سارے موقف پیش کر دیے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت اچھا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا، یعنی کہ انہوں نے بتا دیا کہ لیکن گٹار کے حوالے سے انہوں نے جو سوال کیا تھا گٹار کے حوالے سے تھا. میوزک انسٹرومنٹل مطلب وہ جائز نہیں ہے، گٹار بجانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ صرف اسلامی اعتبار سے ڈف بجانا جائز ہے اور گانے سننا جائز ہے. صرف وہ گانے جن کے اندر شرک الفاظ نہ ہوں، جن کے اندر کوئی اس طرح کے الفاظ نہ ہوں جو آپ کو کفر کی طرف لے جاتے ہوں. صرف ایسے الفاظ ہوں جس کے اندر توحید کی بات ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو، اور اس طرح کے یعنی کہ کچھ الفاظ یوز کیے گئے ہوں، اچھے الفاظ یوز کیے گئے ہیں، شعر و شاعری ہو، اچھے الفاظ یوز کیے گئے ہوں. تو اس طرح کی نعتیں، حمد جس کے اندر میوزک نہ ہو وہ آپ کو سننا جائز ہوگا. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. سبسکرائب ضرور کیجیے گا جانے سے پہلے. جزاک اللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو